اس محبت کا اظہار بھی کیا جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ محبوب کے جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کے مرتبے کے لحاظ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ محبت کا اظہار ایک ہی طرح کا ہو، ہر ایک کے ساتھ محبت کے اظہار کا انداز ایک ہی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، تو کوئی شخص اگر اپنے بچے سے کس طرح محبت کا اظہار کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بچوں سے محبت کا اظہار کس طرح کیا جاتا ہے۔ لیکن وہی بندہ اپنے استاد سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن استاد سے محبت کے اظہار میں کیا وہ انداز اختیار کرے گا جو اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ اختیار کرتا ہے؟ نہیں۔ والدین سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن کیا محبت کے اظہار میں، والدین کے سامنے محبت کے اظہار میں وہ انداز اختیار کرے گا جو انداز اپنے بچوں سے محبت کے اظہار میں اختیار کرتا ہے؟ نہیں کرے گا۔ اگر وہ کرے گا تو وہ بے ادبی کہلائے گی کہ بھئی ایک بچے کو جس طرح آپ بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں اور بوسے دیتے ہیں، مٹھائیاں دیتے ہیں، چاکلیٹس دیتے ہیں، اگر اس طرح محبت کا اظہار آپ اپنے استاذ کے ساتھ یا والدین کے ساتھ کرنے لگ جائیں تو یہ بے ادبی کہلائے گی۔ کیوں؟ کہ آپ نے یہاں پر محبوب کے مقام کا لحاظ نہیں رکھا۔ دو چیزیں ہیں، دو بنیادیں ہیں، جن دو بنیادوں پر ہی یہ طے ہوتا ہے کہ محبت کا اظہار کس طرح ہو۔ ایک ہے محبوب کا مقام و مرتبہ، جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کے مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے محبت کے اظہار کا انداز اختیار کیا جائے گا۔ جس طرح بچہ ہے اس کے ساتھ جو انداز اختیار کیا جا رہا ہے وہ والدین کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ والدین کا مقام اور مرتبہ دوسرا ہے۔ استاذ کے ساتھ وہ انداز اختیار نہیں کیا جائے گا کیونکہ استاذ کا مرتبہ و مقام دوسرا ہے، وہاں پر دوسرا انداز اختیار کرنا ہوگا محبت کے اظہار کا، چونکہ مقام و مرتبے میں ڈفرینس ہے۔ تو ایک بنیاد تو یہ ہے۔ دوسری بنیاد، محبوب کی پسند اور ناپسند کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ جس سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے اس کی پسند اور ناپسند کا لحاظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے، کیا اس کے سامنے تحفے اور ہدیے میں ایسی چیز پیش کرے گا جو اس محبوب کو پسند نہیں ہے؟ کرے گا ایسا؟ نہیں کرے گا۔ اگر ایسا کرتا ہے تو یا تو وہ بے وقوفی کر رہا ہے یا یہ کہ جو ہے وہ مذاق اڑا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو اپنے بچے سے محبت ہے، والدین سے محبت ہے، اور والدین کو کوئی چیز پسند نہیں ہے، کیا آپ محبت کے اظہار میں اسی ناپسندیدہ چیز کو پیک کر کے دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ اگر اس طرح اگر کریں گے آپ تو یہ جو ہے یا تو مذاق اڑانا کہلایا جائے گا یا یہ کہ بے وقوفی سمجھی جائے گی کہ تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہدیے میں کیا چیز دینی چاہیے اور کیا نہیں دینی چاہیے۔ تم جس کے سامنے محبت کا اظہار کر رہے ہو اور جو چیز تم پیش کر رہے ہو وہ تو اس کو پسند ہی نہیں ہے، وہ چیز تم نے کیوں پیش کی؟ تو ایک ہے مقام و مرتبہ اور ایک ہے پسند ناپسند۔ انہی دو اصولوں کی بنیاد پر بھی ہم یہ طے کریں گے، یہاں بھی ہم یہ طے کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کس طریقے سے کیا جائے گا۔ عام انسانوں کے ساتھ جس طریقے سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے وہ نہیں کیا جائے گا اس طریقے سے، کیونکہ آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے اشعار پڑھ رہے ہیں، ایسے بھی نعت خواں آپ کو ملیں گے جو اس طرح کے اشعار پڑھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ اللہ کے رسول کے لیے پڑھ رہے ہیں یا اپنی محبوبہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو ایسے اشعار پڑھ رہے ہیں جو اپنی محبوبہ کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی طرح کے اشعار اور نعت پڑھی جائے گی؟ نہیں، مقام و مرتبہ میں فرق ہے، وہ انداز نہیں اختیار کیا جائے گا۔ اگر آپ یہ انداز اختیار کر رہے ہیں تو یہ بے ادبی ہے۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کا لحاظ رکھنا محبت کے اظہار کرتے وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر دین میں ہر بدعت، ہر انوویشن گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ کوئی شخص اگر اس دین میں ایسی چیز کی ایجاد کرتا ہے، ایسی چیز کو شروع کرتا ہے جو اس دین کا حصہ نہیں ہے، فہو رد، تو وہ چیز مردود ہے، ناقابل قبول، ریجیکٹڈ۔ اللہ کے نبی نے بدعت کو پسند نہیں کیا۔ بدعت کہتے کسے ہیں؟ بدعت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے دین سمجھ کر کیا جائے، ثواب سمجھ کر کیا جائے اور اسے لازم سمجھا جائے، یعنی ہر سال اس کا التزام کیا جائے، ہمیشہ اس کو کیا جائے، بار بار دہرایا جائے، ریپیٹ کیا جائے۔ ایک ایسا عمل جس کو دین سمجھ کر کیا جائے اور اس کا التزام کیا جائے، یعنی اسے ریپیٹ بھی کیا جائے بار بار، حالانکہ وہ چیز
اللہ کے نبی اور صحابہ نے نہیں کی ہے تو وہ چیز بدعت بن جاتی ہے۔ اور بدعت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی شخص بھی اگر ایسا کام کرتا ہے جو کام ہماری شریعت کا نہیں ہے، کتاب و سنت نے نہیں بتایا، اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں کیا، اب بعد میں اس چیز کو ایجاد کر کے اس پر عمل کر رہا ہے پابندی کے ساتھ، تو وہ بدعت ہے، وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ہم اظہار بھی کریں گے وہ بدعت کے ساتھ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ چیز ہے۔ اگر بدعت کو ایجاد کر کے ہم اللہ کے نبی کے سامنے محبت کا اظہار کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی اپنے محبوب کے سامنے ایسا تحفہ لے جا کر پیش کر دے جس چیز سے وہ نفرت کرتا ہے یا کرتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، جس طرح مذاق اڑانا وہ کہلائے گا، اسی طرح یہ بھی مذاق اڑانا کہلائے گا۔ ہمارے معاشرے میں کس طرح کی بدعات اور خرافات ربیع الاول میں لوگ کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسی ویڈیوز بھی آتی ہیں علیاذ باللہ جس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیک کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے، اور کرنے والے، اس سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ کرنے والے داڑھی ٹوپی والے، کوئی داڑھی کٹوانے والا نہیں ہے، وہ ہیں جو اپنے آپ کو پیر کہلاتے ہیں، وہ ہے جو اپنے آپ کو بزرگ کہلواتے ہیں، وہ یہ حرکت کر رہے ہیں۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہے؟ کیا یہ محبت کا اظہار ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مذاق اڑانا ہے؟ ظاہر ہے مذاق اڑانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اے مسلمانوں، اللہ نے مشرکین کی عیدوں کے بدلے تمہیں اس سے بہتر 2 عیدیں دی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اب ہم اپنی طرف سے ایک نئی عید بنا لیں اور ایک بدعت بنا لیں اور یہ کہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو بدعت کے ذریعے محبت کا اظہار کرنا یہ مطلوب انداز ہے یا رسول اللہ کے دین کا مذاق اڑانا ہے؟ آپ تو فرما کر گئے کہ اس دین میں کوئی حذف و اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی دین مکمل، اب دین مکمل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اب نہ دین کے کسی ایک چیز کو حذف کیا جا سکتا ہے، نہ ہٹایا جا سکتا ہے، نہ ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کہتے رہے کہ قرآن کی فلاں فلاں آیت کو ہٹا دو، لوگ کہتے رہے فلاں فلاں آیت کو ہٹا دو، حکومت کہتی رہے کہ فلاں فلاں حکم کو منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، 3 طلاق کو نہیں مانا جائے گا، ہوگا ہی نہیں، کہتی رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دین تو چینج نہیں ہونے والا، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوگا، نہ اس میں کوئی چیز حذف کی جا سکتی ہے، ختم کی جا سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جب ہم اظہار بھی کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ بدعت کی شکل نہ ہو، بدعت کا طریقہ نہ ہو۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق اس طرح کے پروگرامز کرنے کی بالکل گنجائش ہے، ربیع الاول میں کیا جائے اور اس کے علاوہ بھی کیا جائے، صرف ربیع الاول میں بھی محدود نہ ہو، اور کوئی مخصوص تاریخ نہ منا لی جائے کہ بس اس تاریخ کو کر رہے ہیں تو ہر سال اسی تاریخ میں کریں گے، یہ بھی نہ ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ آپ ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخ ہے اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، کوئی ایگریڈ اپون مسئلہ نہیں ہے، یہ مختلف اقوال ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ 2 ربیع الاول کو ولادت ہوئی، بعض کی رائے ہے کہ 9 کو ہوئی، بعض کی رائے ہے 8 کو ہوئی، بعض کی 12 کی ہوئی۔ تو سب کے پاس ایک چونکہ تاریخی واقعہ ہے، اس پہ چند قرائن کو دیکھتے ہوئے اندازے لگائے گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں ہوا ہو سکتا ہے اس دن ولادت ہوئی ہو، تو کسی ایک تاریخ کے متعلق حتمی طور پہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا کہ 100% یہی ہے۔ اور محققین جو ہیں، جو ریسرچ اسکالرز ہیں، ان کے نزدیک جو زیادہ راجح ہے وہ یہی ہے کہ 9 ربیع الاول کو ولادت ہوئی ہے، زیادہ راجح۔ ایسے بھی علماء ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ 8 زیادہ پریفرڈ ڈیٹ ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ چند سالوں پہلے ہی 12 تاریخ تو 12 وفات کے نام سے جانی جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ ولادت کے مسئلے میں زیادہ اختلاف ہے، اور لیکن پھر اس طریقے سے ساری چیزیں تبدیل ہوئی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ بھئی یہ بھی ایک عید ہے، عید کی طرح اسے منایا جائے، حالانکہ یہ بات غلط ہے، درست نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے کی تو مکمل گنجائش ہے، لیکن اس دن کو عید کی طرح منانا یہ درست نہیں ہے۔ کہنے والے یہ کہتے رہے کہ کیا تمہیں محبت نہیں ہے؟ یہ محبت ہی ہے جو ہم دین میں بدعت نہیں پیدا کر رہے ہیں۔
محبت ہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تبھی ہم بدعت نہیں پیدا کرنا چاہتے دین، اللہ کے نبی کی اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ اگر صحابہ نے اس دن کو عید منایا ہے تو آپ ثابت کریں، ہم بھی منائیں گے۔ اگر نہیں منایا ہے تو آپ نے کس طرح سے اس چیز کو ایجاد کیا؟ اسی کو بدعت شریعت میں کہا جاتا ہے، تو اس کی تو مکمل شریعت میں گنجائش